ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ رہتے تھے۔ میرے تایا رشید، امی، میرا بڑا بھائی صداقت اور میں۔ تایا رشید کی عمر 60 سال تھی اور میری ماں کی عمر 40 سال تھی۔ میرا بڑا بھائی صداقت پولیس کی ملازمت کرتا تھا اور شہر سے باہر تعینات تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 21 سال تھی۔ میرا تایا رشید کی بیوی یعنی میری تائی 10 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کے بعد تایا رشید بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ میرے والد کا انتقال بھی ایک بیماری کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی۔ عمر کے حساب سے تایا رشید بہت زیادہ صحت مند اور خوبصورت تھے۔ پچھلے 10 مہینوں سے صداقت بھائی پولیس ڈیوٹی پر گھر سے باہر تعینات تھا۔ صداقت بھائی کی غیر موجودگی میں گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ شاید یہی تنہائی تایا رشید اور میری ماں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی۔ ایک دن میں کالج میں صرف ایک کلاس لینے کے لیے گئی تھی، اس لیے میں جلدی فارغ ہو کر گھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کروں گی۔ جب میں گھر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ میری ماں ہمیشہ صحن میں ہی مصروف رہتی تھی، مگر آج وہ کہیں پر بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا پہلے کپڑے بدل لوں، پھر ماں کو دیکھوں گی کہ وہ کہاں پر گئی ہے۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں آہستہ سے اندر چلی گئی۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ماں پڑوس میں گئی ہوگی، پھر میں نے سوچا کہ تب تک میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیتی ہوں۔ دروازہ شاید اسی لیے کھلا تھا کہ تایا رشید گھر پر ہوں گے اور اپنے کمرے میں موجود ہوں گے۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مجھے باورچی خانے سے ماں کی ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز سنائی دی، جیسے وہ کسی سے دھیمی آواز میں باتیں کر رہی ہو۔ میں نے سوچا شاید کوئی پڑوسا ان کے پاس آئی ہوگی۔ میں نے بہت عرصے بعد ماں کو ہنستے ہوئے سنا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ جاننے کی خواہش بھی کہ آخر بات کیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری ماں باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں کپ تھا۔ ان کے بالکل پیچھے تایا رشید کھڑے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ میری ماں کے کندھوں پر تھے، اور وہ آہستہ آہستہ ان کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میری ماں ان کی بات سن کر مسکرا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں خاموشی سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی میں نے وہی دیکھا تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا؟ پھر میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ صرف مذاق کر رہے ہوں گے، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور یہی سوچا کہ شاید یہ صرف میرا وہم ہو، مگر دل میں ایک شک پیدا ہو چکا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے تایا رشید اور ماں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ دن کے وقت تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا۔ ماں صبح اٹھتی، چائے بناتی، تایا رشید کو چائے دیتی، پھر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ دال میں ضرور کالا تھا۔ تایا رشید کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا، میں باہر جا رہی ہوں، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، تم بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرنا۔ میں بیٹھ کر پڑھنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ماں کی آواز ابھی بھی گھر کے اندر سے آ رہی ہو۔ میں فوراً باہر نکلی اور دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر میں اکیلی آگے بڑھی تو محسوس ہوا کہ میری ماں کی آوازیں تایا رشید کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ میری ماں کہہ رہی تھی، دیکھیں زیادہ دیر نہ لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو پتہ چل جائے۔ رشید نے جواب دیا، اتنی فکر نہ کیا کرو۔ میں دروازے کے قریب خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اندر سے دونوں کی دھیمی دھیمی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کی گفتگو سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت اور قربت سے وہ دونوں خوش تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ ان کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں آ گئی ہیں، اور اگر تایا رشید اس کا ساتھ نہ دیتے تو وہ ہمیشہ شاید تنہا رہ جاتی۔ تایا رشید نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب خدا کی مرضی ہے اور انہیں زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد میری ماں نے کہا، اب بس کریں، کافی وقت ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر کل زیادہ وقت ملا تو پھر آرام سے کریں گے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں بھی عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔
میں سوچنے لگی کہ شاید زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اسے بھی اسی طرح چاہے اور اس کا خیال رکھے۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو میرا ذہن انہی ساری باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب جب کہ میں اور میرا بھائی گھر سے باہر ہیں، شاید ماں اور تایا رشید پھر سے اکٹھے ہوں گے۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ میری نظر اپنی کلاس کے ایک لڑکے پر پڑی جس کا نام شکور تھا۔ شکور پہلے بھی ایک دو مرتبہ مجھے پسند کرنے کا اظہار کر چکا تھا، لیکن میں نے کبھی شکور کی بات پر کوئی بھی توجہ نہیں دی تھی۔ اسی دوران شکور میرے پاس آ گیا اور بولا کہ آج تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے جواب دیا، بس دل کچھ اداس تھا، اسی لیے باہر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ شکور مسکرا کر بولا، اگر دل لگانے والا کوئی مل جائے تو دیکھو۔ اور شکور کی بات سن کر میں بے اختیار ہنس پڑی۔ باتوں ہی باتوں میں ہمیں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ شکور نے کہا کہ کالج کی پچھلی عمارت کی طرف چلتے ہیں جہاں طلبہ اکثر سکون سے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے ابتدا میں ہچکچاہٹ ظاہر کی، لیکن آخرکار شکور کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جا کر شکور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے۔ اس لمحے میں اپنی زندگی کا ایک نیا اور غیر متوقع تجربہ تھا اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں پہلی بار اس طرح کے جذبات اور تجربات سے گزر رہی تھی، لیکن مجھے بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید میری ماں بھی اسی طرح محسوس کرتی ہوگی، اسی لیے جب وہ تایا رشید کے ساتھ کمرے میں ہوتی تھی تو اس کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جذباتی کیفیت میں ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب آتے ہوں گے، اور میں اندر ہی اندر انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب وہ میرے لیے ضرور وقت نکالا کرے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم روز ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، اور شکور بھی مجھ سے بہت محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ اس لیے میں ہر روز شوق سے کالج جانے لگی۔ میری ماں کا بھی میری طرف دھیان نہیں رہتا تھا کیونکہ ماں خود اپنی دنیا میں مصروف تھی، اور دوسری طرف میں بھی شکور کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی۔ شکور ہر روز میری تعریف کرتا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا، اور آہستہ آہستہ میرا کافی دیر تک ایک ساتھ بیٹھتے اور وقت گزارا کرتے۔ جب میں گھر واپس آتی تو ماں اور تایا رشید کو غور سے دیکھتی۔ میری ماں کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ہوتی، ماں کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی، اور میرے تایا رشید بھی بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دیتے۔ کئی مرتبہ میں رات کو سونے کے بہانے کرتی۔ جب مجھے ان کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگتی تو میں خاموشی سے دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ان کی باتیں سننے کی مجھے عادت سی ہو گئی تھی، اور انہی خیالوں میں شکور بھی مجھے یاد آتا، اور میں سوچتی کہ کاش شکور اس وقت میرے پاس ہوتا، اور پھر انہی سوچوں میں مجھے نیند آ جاتی۔ اگلے دن کالج جا کر میں زیادہ تر وقت شکور کے ساتھ گزارتی۔ آہستہ آہستہ میری جوانی نکھرنے لگی، اور آس پاس کے لوگ بھی کہنے لگے کہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہوں، لیکن میری ماں نے کبھی اس تبدیلی پر خاص توجہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ تو اپنی زندگی میں ہی مصروف تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر امتحانات قریب آ گئے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ میرا دھیان پڑھائی پر نہیں تھا۔ جب نتیجہ آیا تو میں پہلی بار امتحان میں ناکام ہو گئی۔ میری ماں اور میرے تایا رشید نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میری ماں نے کہا، تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ تم پڑھائی کیوں نہیں کرتی؟ میں خاموش رہی، لیکن جب ماں نے غصے میں مجھے تھپڑ مارا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا، امی، میرا دھیان تو آپ ہی پر رہتا ہے، جو کچھ آپ اور تایا رشید کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی میری ماں کا رنگ اڑ گیا۔ ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کچھ بولی نہیں، اور اس دن کے بعد وہ بہت خاموش رہنے لگی اور میری پڑھائی بھی چھڑوا دی گئی۔ تقریباً 15 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ بہت غصے میں آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ خود یہ غلط راستہ اختیار نہ کرتی تو شاید میں بھی یہ غلطی نہ کرتی۔ میں نے وہی کیا جو گھر میں دیکھا۔ اگر آپ میرے لیے اچھی مثال بنتی تو شاید میری زندگی بھی مختلف ہوتی۔ تو یہ سن کر میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، بیٹی، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ تم اب بڑی ہو رہی ہو۔ میں اپنی خوشی میں اتنی زیادہ کھو گئی تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرے عمل کا تم پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں کوئی بات چھپی نہ رہی۔ میری ماں اور تایا رشید مجھے ہسپتال لے گئے جہاں حمل ختم کروا دیا گیا، اور کچھ عرصے بعد تایا رشید نے میری شادی کروا دی۔
آج میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن کم عمری میں جو غلطیاں اور مشکلات میں نے دیکھی انہیں آج تک میں بھلا نہیں سکی۔ والدین کو اپنی ذاتی خواہشات اور مصروفیات میں اس قدر نہیں کھو جانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہی نظر انداز کر دیں۔ بچوں کی تربیت، ان کی نگرانی اور ان پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اردو موج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔